مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کا نام کی ہم در حقیقت اگر کھا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہیں اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے اساتذہ و طلباء کو بھی، بسا اوقات طلباء کو بھی نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہیں عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لے اپنا، کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کی سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں۔ کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے، کبھی حضرت حکیم الامت مولانا شبلی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے، اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے، تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبہ جات کی، تو وہاں ایک نظام تزکیہ کا اور اصلاح نفس کا، یہ ہم باقاعدہ نظام بنا کر اس کو اپنے ہاں جاری کریں۔ یعنی علم کے ساتھ، جو ظاہری علم ہے اس کے ساتھ جب تک اس کی روح نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ علم ادھورا ہے، خول ہے، اندر روح نہیں ہے۔ اس روح کو پیدا کرنے کے لیے میرے ذہن میں بہت اس کا تقاضا ہے کہ اگلا جب تعلیمی سال ہم شروع کریں، پتہ نہیں میں اس وقت زندہ ہوں یا نہ ہوں، میں تو وصیت کرتا ہوں اگر زندہ نہ ہوں، کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں تربیت اور اخلاق کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام ہو۔ میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ نہ ہوں تو اس اگلے سال سے خاص طور پر تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک نظم سوچ سمجھ کر بنایا جائے جو قابل عمل بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ اس کے بغیر ہم ایک خول ہیں اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تکمیل کرنے والے ساتھیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جا کر کسی اللہ والے سے
وابستہ کریں، اور جب تک وہ نہ میسر ہو تو یہ جو کمی میں بتا رہا ہوں اپنے اکابر سے تعلق کی کمی، اس کو دور کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ نعروں کا زور ہے اور جذبات کا زور ہے، لیکن جو اس کی روح تھی وہ رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے جگہوں پر جا کر اپنے اکابر کے حالات پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی عجیب و غریب تذکرہ ہے ان سب اکابر کا، وہ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات، پہلے ملفوظات اور پھر مواعظ، ملفوظات پڑھنے میں زیادہ آسان ہے، مواعظ میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، لیکن مواعظ جو ہیں وہ جو دین کی جو سمجھ، دین کی جو فکر اور انسان کو اپنی اصلاح کے جو طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں، وہ آج آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس کو اپنا حرز جان بنائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ دین کی خدمت، لیکن دین کی خدمت تو اس وقت ہوگی جب خود اپنی خدمت ہو جائے، اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر جو رذائل ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمارے اندر حسد نہ ہو، ہمارے اندر بدگمانی نہ ہو، اس میں ہمارے اندر اخلاق رذیلہ نہ ہو، تو بے شک پھر اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے اور اس کام کارآمد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ دارالعلوم کے مختلف شعبوں کی تفصیل سنی، اور ہر توبے کے اندر کیا کام ہو رہا ہے، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کن کن شعبوں کے اندر یہاں الحمدللہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو دو سبق لینے چاہیے۔ ایک سبق یہ کہ ہمارے دین نے ہمیں جہاں عبادات وغیرہ کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں نظم و ضبط کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ سارے کام جو آپ کو سنائے گئے مختلف شعبہ جات کے، یہ الحمدللہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کہنے میں شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہر شعبے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کا انتظام ہے، اس کے مدارج ہیں، اس کے مطابق کام چل رہا ہے۔ طلبہ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ نظم و ضبط جو آپ نے یہاں پر دیکھا، اس کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ جو کام ہو نظم و ضبط کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، نظم و ضبط کے ساتھ ہو۔ پھر ایک یہ بھی آپ اس پر بھی غور فرمائیے کہ جتنے شعبہ جات آپ نے سنے اور اس میں کتنا بڑا عملہ کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں عملے کی تنخواہوں کا معیار بھی الحمدللہ دوسری جگہ سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا خرچہ ہوتا ہوگا، یہ اتنے شعبے، اتنے عملے کے الفاظ، اتنے اساتذہ، اتنی معلمات، اتنے کارکن، اتنا اسٹاف، اتنا عملہ، اور مطبخ اور دارالاقامہ اور سب چیزیں۔ آپ ذرا ویسے ہی سوچیں کتنا ہوگا خرچہ اس کا۔ تو آپ
جب ایک بات یہ سوچیں کہ خرچہ کتنا ہے، تو میں آپ کو اگر بتاؤں تو آپ شاید حیران رہ جائیں کہ ہر مہینے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ وہ تو میں جانتا ہوں، جس پر چیک پر دستخط کر کے جو ہر مہینے پیسے دارالعلوم کے اکاؤنٹ سے نکالے جاتے ہیں ماہانہ اخراجات کے لیے، وہ کروڑوں میں ہے۔ کوئی اگر پوچھے یہ کروڑوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں، تو بخدا میرے پاس جواب نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ میرے پاس جواب نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ سارے اخراجات ان تمام شعبوں کے، اس کا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، تو سوائے چند دکانوں کے یا مختلف شیڈوں کی جو کچھ آمدنی آ رہی ہے، اس کا تو میں بتا سکتا ہوں اتنی فلاں جگہ سے کرائے کی آ رہی ہے، اتنی فلاں جگہ سے کرائے سے آ رہی ہے، مگر وہ ساری ملا کر پورے اخراجات کا 50واں حصہ بھی نہیں جو محدود آمدنی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ہشتگانہ مقرر فرمائے تھے، 8 اصول بتائے تھے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت میں، وہ 8 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مدرسہ جب قائم کریں تو اس میں زیادہ کوشش یہ ہو کہ کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہ ہو، بلکہ اللہ کے بھروسے پر قائم کیا جائے۔ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے بھروسے پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا اسباب پیدا فرما دیں گے۔ میں اگر قسم کھا کر بھی کہوں تو انشاءاللہ حانث نہیں ہوں گا کہ کبھی کسی سے چندے کی اپیل ہم نے نہیں کی۔ کسی سے چندے کی اپیل ہم نے نہیں کی، نہ میں نے، نہ میرے پیشرو حضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب نے، نہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ نے کسی سے کہا ہو کہ بھائی اس کام کے لیے آپ پیسے دے دیں، کبھی نہیں کی۔ نہ شخصی اپیل، نہ عمومی اپیل ہم نے نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نظام جاری کر دیا۔ لوگ حیران ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، اور خاص طور سے آج لوگ جو مدارس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ رہا ہے، اور اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے والد ماجد بانی دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ جب تعمیرات کا کام شروع ہوا تو تعمیرات کے اندر پیسے بہت چاہیے تھے۔ والد صاحب نے فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنی بنا لو۔ ایک موقع پر موقع ایسا آیا کہ تعمیر کے لیے مزید پیسے نہیں تھے۔ ناظم تعمیرات نے کہا جی بس اب پیسے نہیں ہیں آگے۔ والد صاحب نے کہا روک، نہیں ہے تو روک دو، ختم۔ ہمارے کے ذمہ کوئی فرض عین نہیں ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں کسی طرح بھی، چندہ مانگ کر دوسرے لوگوں سے اپیل کر کے ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جتنا ہو گیا، اب اور جب اللہ تعالیٰ دے گا تو اور بنا لیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی میں ریاض سے آیا ہوں اور مجھے کچھ دل چاہ رہا ہے صدقہ جاریہ میں پیسے لگانے کا، تو وہ صدقہ جاریہ میں پیسے لگانے کے لیے آپ بتا دیں۔ وہ والد صاحب نے بتا دیا کہ یہ ایسا ہے، اگر اب لگانا چاہے لگا دو۔ یہ جو آپ کو تعمیرات اتنی نظر آ رہی ہیں دارالعلوم کی، بعض لوگ، افسوس ہے کہ بدگمانی کی بنا پر یہ جملہ بھی میرے کان میں پڑا بعض لوگوں کی طرف سے کہ ان کے بینکوں سے تعلقات ہیں، لہذا انہوں نے بینکوں کی آمدنی ہے اس سے یہ انہوں نے تعمیرات کھڑی کر لی ہیں۔ میں آپ سے اگر یہ حلفاً کہوں تو حانث نہیں ہوں گا کہ کسی بینک سے ایک پیسہ ہم نے وصول نہیں کیا کسی تعمیر کے لیے۔ ایک عمارت دارالعلوم کی وہ
بعض اوقات پوری عبارت ایک آدمی کی. یہ دارالاقامہ اتنا بڑا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مل کر زیادہ سب ملا کر 3 آدمیوں کی ہوگی. 3 آدمیوں نے بنایا. دارالحدیث جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آدمی نے بنایا. دارالقرآن جو نظر آ رہا ہے ایک آدمی نے بنایا. تو جو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے، اس اصول ہرشگانہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے مقرر فرمائے تھے، ان اصول ہرشگانہ پر اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرما دی. آج بھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلے مہینے کے اوپر جو اخراجات ہوں گے تو وہ ہم کہاں سے ہمارے پاس آئیں گے. الحمدللہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ نظام حساب کا اتنا صاف ستھرا ہے، حسابات کا نظام کے اوپر ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں صرف نصاب کو درست رکھنے کے لیے. لہذا اس حساب ایک پائی کا، ایک پیسے کا حساب واضح ہے. کوئی اس میں پوشیدگی نہیں ہے، کوئی اس میں غموض نہیں ہے. وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو سارا نظام ہے وہ اصل میں اللہ جل جلالہ کے توکل پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چلتا ہے. اس کے لیے نہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے منصوبہ بنایا جائے اور منصوبہ بنا کر لوگوں سے چندے مانگے جائیں اور وہ چندے مانگ کر پھر وہ اس میں علم اور اہل علم کی تذلیل و تحقیر کی نوبت آئے.